علم غیب بھی ضروری ہے بھائی. اگر آپ کا کوئی مددگار ہے، زندہ بھی ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے، فاروق صاحب سے کہتا ہے کہ والد صاحب، چلے کسی اور کی مثال دے دیں، اشفاق صاحب کا بیٹا ثاقب کہتا ہے والد صاحب سے کہ والد صاحب آپ عمر میں بڑے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں. بیٹا بنگلور میں ہے، والد صاحب اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، والد صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. والد صاحب جب بنگلور میں آتے ہیں وہ گلہ کرتا ہے، آپ کیسے مددگار ہیں، میں تکلیف میں تھا، آپ زندہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے مجھے علم نہیں تھا تیری پریشانی کیا ہے. پتہ چلا ہر لمحے، ہر ساتھ کے لیے مددگار ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہو اس کے احوال سے آگاہ بھی ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تم دل سے پکارو تو صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو ماننا پڑے گا وہ امت کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں. اور اس دنیا میں یہ زمین میں نے بتایا تو چھوٹی سی زمین ہے. یہ زمین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات آقا بنگلور والوں کو نہیں جانتے بھائی، آقا برطانیہ والوں کو نہیں جانتے. میں کہتا ہوں یہ تو میرے آقا کا مقام ہے، یہ تو میرے آقا کا مقام ہے. قادریہ مسجد میں آنے والوں اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لو اور غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھ لو. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے تمام شہر کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ کے تمام شہروں کا مطلب یہ ہے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. یہ غلط ترجمہ ہے. غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا، میں نے زمین کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. اللہ کے شہر کیا ہیں؟ نظام شمسی میں گردش کرنے والے سیاروں اور ستاروں کو دیکھ لو. میرا غوث ان ستاروں کو جانتا ہے، ان سیاروں کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ غوث اعظم دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مقام ہے میرے غوث کا، تو تابعین کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر تابعین کا مقام غوث اعظم سے بلند ہے تو صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر صحابہ کا مقام تابعین کے مقام سے بلند ہے تو صدیق اکبر کی علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر یہ صدیق کا مقام ہے تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر یہ انبیاء کا مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم تمام کائنات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کے علم کا علم کیا ہوگا؟ رحمت للعالمین ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل علم ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود اس وقت جانتے ہوں گے، اب تو قبر میں ہیں، تو ایک بات تو ہم ثابت کر چکے کہ زندہ ہیں. اگر اس پر مزید کچھ اعتراضات ہیں تو میرا پورا لیکچر ہے از دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم الائیو، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. یہ یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، اس میں تمام اعتراضات کے جوابات ہیں. از دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم الائیو، اس کو بھی دیکھ لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے میرے چچا، جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ پر نورانی قلموں کے ساتھ فرشتے جب تقدیریں لکھا کرتے تھے تو ان قلموں کی نوک سے نکلنے والی آواز اپنے ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا. حضور ارشاد فرماتے ہیں رحم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ پر نورانی قلموں کی نوک سے پیدا ہونے والی آواز کو ماں کے پیٹ میں سن سکتے ہیں، تو قبر میں موجود ہو کر بنگلور والوں کی آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کی وسعت ہے. جاتے ہیں کہ حضور ہمیں نہیں جانتے، علیاذ باللہ امت کو نہیں جانتے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، آپ کے نام کو جانتے ہیں، آپ کے والد کے نام کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قبیلوں کو جانتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ، تم جاننا چاہتے ہو ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ہے، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے، اس میں میری امت کے تمام جنتیوں کے نام ہیں، تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے اس بائیں ہاتھ میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں۔ حضور جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں، منافقوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو کہتا ہے حضور نہیں جانتے، انہیں بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں ان تمام کو جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام کو بھی جانتا ہوں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری تمام امت دکھائی گئی، میں نے تمام امت کو دیکھ لیا۔ منافقین نے کہا، وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُنَا، یہ کہتے ہیں کہ تمام امت کو جانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں جانتے، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ تمام امت کو جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان کا، ان اقوام کا، ان لوگوں کا، ان منافقین کا جو میرے علم پر گشت تنقید اٹھاتے ہیں، جو میرے علم پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم جب تک اس منبر پر ہوں آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے، کیا میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت فی النار، تو جہنمی ہے۔ حضور کا امتحان لے رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، حضور پھر ارشاد فرما رہے ہیں، سلونی سلونی سلونی، اٹھو اٹھو پوچھو، تم سوال کرو میں جواب دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اب صحابہ کا سوال دیکھیے، صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور فقط دین کا علم نہیں رکھتے، تمام دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اب اس کا دینی مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوچھنا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب یہ وہ جہالت کا دور تھا جس میں زنا عام تھا، تو کچھ لوگوں کے حوالے سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ تیرا باپ فلاں ہے، پھر دوسرا کہتا فلاں ہے۔ لیکن صحابی نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں میرے والد کا نام کیا ہے، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، میرا کام یہ ہے کہ تمہیں صرف یہ بتاؤں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، میں تو اس کے لیے آیا ہوں، میں کیا جانوں تیرا باپ کون ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ حضور نے عقیدہ یہی دیا ہے کہ میں جس طرح دین جانتا ہوں اسی طرح تمہاری دنیا بھی جانتا ہوں۔ میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سائنٹیفک انوینشنز کے ماہر ہیں۔ آج جو بھی سائنسدان جو بھی انوینٹ کر رہے ہیں، جو بھی ایجاد کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا علم عطا فرما دیا۔ اس پر میرا تفصیلی لیکچر ہے، وہ آپ لیکچر ضرور دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فقط دین کا علم دیا گیا، تیرے باپ کا علم نہیں دیا گیا، یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، تیرا والد جانتا ہے یا تیری والدہ جانتی ہے، نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو سن، ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ عشق کی اینک لگا کے بخاری پڑھو تو اس کا لطف اور ہے، عشق کے بغیر بخاری پڑھو گے تو بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ اس پر میں نے بھی کچھ تب آزمائی کی ہے، ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، تو قرآن کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی تو نعت مصطفیٰ ہے۔ تو اس پر میں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، بنا عشق نبی کے پڑھتا ہے جو قرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے نا، تلاش کرتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، وہ پڑھتا ہے، اس سے تسلی ہوتی ہے، حضور علم غیب نہیں جانتے، لیکن پھر اچانک ایک اور آیت پڑھتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، پریشانی، حضور علم غیب جانتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضى من رسول، حضور علم غیب جانتے ہیں، وما هو على الغیب بدنین، حضور علم غیب جانتے ہیں، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما، حضور علم غیب جانتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا شعر لکھنا چاہیے جو کسی بیماری پر دلالت بھی کرتا ہو اور عشق سے بھی تعلق ہو اور قرآن سے بھی تعلق ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ فقیر نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان اسے آتا نہیں قرآن۔ یرکان کیا ہے؟ جونڈس، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ارے میں نے تو قرآن کھولا تھا حضور پر تنقید کی نیت سے، لیکن یہ سارا قرآن ہے نعت مصطفیٰ، یہ سارا قرآن حضور کی نعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم احبہ، زندہ ہونا بھی ضروری، عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری، علم رکھنا بھی ضروری۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا، حضور بڑے بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں، حضور زندہ بھی ہیں، لیکن فقط علم ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فقط علم ہونا بھی کافی نہیں ہے، علم ہونا بھی کافی نہیں ہے، فقط مشاہدہ بھی کافی نہیں ہے، فقط دیکھنا اور سننا بھی کافی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی وہ جس نے مدد کرنی ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور جو مدد مانگ رہا ہے بنگلور میں ہے، اسے علم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ بڑا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن دور ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ماننا پڑے گا میرے آقا قریب ہے، اور جو قریب ہے اسے حاضر کہتے ہیں، حاضر کہتے ہیں۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، قریب بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ محترم احبہ، مزید غور کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری، عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری، علم رکھنا بھی ضروری، حاضر ہونا بھی ضروری، ناظر ہونا بھی ضروری، پر یہ بھی کافی نہیں۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے اس کے کچھ مزید پری ریکوزٹس اور تقاضے ہیں۔ بھائی اگر زندہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، لیکن جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں اس کا مالک نہیں ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ اگر مالک نہیں ہے تو مدد کیسے کرے گا؟ عطا کیسے کرے گا؟ عطا کرنے کے لیے مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت کا اسم شریف، ارے ماشاءاللہ آپ کے تذکرے تو ہم برطانیہ میں سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ میں نے وہاں آپ کا نام سنا، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں اور جد و جہد کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ پیغام پورے عالم میں سنایا جا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ روشن بیگ صاحب عمر میں بڑے بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، حاضر بھی ہوں، قریب بھی ہوں، ان سے میں کہوں کہ بھائی تاج محل مجھے دے دیجئے، تاج محل مجھے دے دیجئے۔ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں۔ ابھی صرف آپ کو ہندوستان میں ایک محفل کا اہتمام کیا ہے، تاج محل کے پیچھے پڑ گئے بھائی۔ تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، قریب بھی ہیں، اور مالک و مختار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں۔
صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے دیجئے، حضور فرماتے ہیں دے دی، تمہاری ہے، تمہاری ہے، لے لو، تمہاری ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر رحمت للعالمین مانتے ہو کہ مددگار ہے تو جو جب پکارے گا، جہاں سے پکارے گا، جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ عطا بھی کرے گا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الدنیا، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرما دی۔ محترم احبہ، ایک اور بات بھی بتا دوں، فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے، فقط مالک ہونا بھی کافی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مالک ہو لیکن اسے اختیار نہ ہو، ایک شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری پر وہ دوا کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دوا کا مالک ہے، اگر بتی بند کر دیجیے۔ مختار ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس کا جو مطالبہ ہو، جو ریکوائرمنٹ ہو، جو حاجت ہو، وہ پوری کر سکتا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے فقط مالک و مختار ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں برطانیہ سے یہاں آیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب عزیز صاحب، ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جو مانگیں گے آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدد کریں گے، تو آپ مجھ سے پانی مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہیں میمنوں کی زبان میں۔ آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ پانی مانگتے ہیں، میں چائے کی پیالی پیش کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کی مدد کر پاؤں گا؟ نہیں۔ پتہ چلا مددگار ہونے کے لیے، رحمت ہونے کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری ہے، زبان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ارے the prophet only knows Arabic. The prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jane rahmat pe lakhu salam, the prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. حضور نہیں جانتے ہندی، حضور نہیں جانتے فارسی، حضور نہیں جانتے تمہاری زبانیں۔ میں کہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کی ہر زبان جانتے ہوں، وہ عربی بھی جانتے ہیں، وہ انگلش بھی جانتے ہیں، وہ ہندی بھی جانتے ہیں، وہ فارسی بھی جانتے ہیں۔ جس زبان میں پکارو گے آقا سمجھیں گے، مدد فرمائیں گے۔ ارے انسانوں کی زبانیں تو کجا، وہ حیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ ارے چاند پکارے تو چاند کی زبان بھی سمجھتے ہیں، سورج پکارے تو سورج کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب آواز میں کوئی پکار رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم نے دیکھا ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے، ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہرنی، اسے کسی نے باندھا ہوا ہے، اسے رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرما دیجئے، میرا یہ مالک ہے، اس نے مجھے یہاں باندھا ہوا ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں اس پہاڑ کے پیچھے، وہ بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرمائیے، سفارش کر دیجئے، اس مالک کو بتائیے چند لمحے دے دے، چند ساتیں دے دے، میں جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہرن میں تیری
तेरी सिफारिश तो करता हूँ, लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, तू वापस आ जाएगी। हिरन कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वादा करूं कौनैन के वाली से वफा ना करूं, हो नहीं सकता, आपसे वादा है, वापस आ जाऊंगी। वो हिरन वहां से जाती है पहाड़ी की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार क्यों कर रहे हैं? उस हिरन के मालिक के पास खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है। वादा किया है उस हिरनी ने। हिरनी जाती है, लौट कर आती है, टांगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं फैला देती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुलाम हूँ, हाजिर हूँ, वापस आ गई हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसने मुझसे वादा किया था, वादा वफा किया, अब मैं तुझे कहता हूँ, क्या तू ये हिरनी बेचता है, मुझे बेचेगा? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपके, हमारा माल आपका, आप ले जाइए, ये आपकी है। मेरे आका ने फरमाया, तूने मुझे हिबा कर दी, तूने मुझे दे दी है हिरनी, जा अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद किया। जब हिरन को आज़ाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहाँ से जाती है तो अपने पाँव ज़मीन पर मारती है, अपने पाँव ज़मीन पर यूं मार रही है गोया कि हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आज़ाद किया है। हिरनी कह क्या रही है? हिरनी अपने पाँव ज़मीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया कि कह रही है, ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, हम भी आपके गुलाम हैं। हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही देती हूँ, जिस कौनैन के वाली को हिरनी के बच्चों की भूख और प्यास का दर्द है, वो दहशत का पैगंबर नहीं हो सकता, वो दहशत फैलाने वाला नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं हिरनी होकर समझती हूँ ये पैगंबर अमन है, ये पैगंबर आशिकी है, ये पैगंबर मोहब्बत है, ये पैगंबर रवादारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, उस हिरनी को किसने बताया, उस हिरनी को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? किसने बताया, किसने बताया होगा? अगर हुजूर फकत हमारी तरह है, हिरनी को कैसे पता चला कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? मुझे कहने दीजिए, अगर 4 टांगों वाला जानवर समझ सकता है कि हुजूर सब बोलियां जानते हैं, इस 2 टांगों वाले इंसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जो कहता है हुजूर नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई बोली नहीं समझते, फकत अरबी समझते हैं। अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, ये जानवर भी मानते हैं कि हुजूर जानते हैं। मजीद एक मिसाल पेश करता हूँ, फकत हैवानात की बोलियां, बेशुमार मिसालें किताबें मेरे सामने मौजूद हैं। किताबों को देख नहीं रहा क्योंकि सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। मोहतरमा हिब्बा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जिन हाजिर होता है, एक जिन हाजिर होता है, इंतहाई नहीफ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रिवायत किया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। और इन बातों पर जो सवालात हैं आपके, आप सवालात भेजें, आप सवाल करते रहे। मैं कहा करता हूं, जब तक तुम्हारे मन का मुफ्ती मुतमईन नहीं हो जाता, तुम पूछते रहो, हम जवाब देते रहेंगे। कुरान से साबित करेंगे, हदीस से साबित करेंगे, सल्फ़ुस सालिहीन की आरा से साबित करेंगे। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी का पानी। एक जिन हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, लाठी के सहारे हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, बूढ़ा जिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम हाम है, मैं हीम का बेटा हूं, जो लाकीस का बेटा है, जो इबलीस का बेटा है। जिन कहता है, मेरा नाम अना हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, मैं इबलीस शैतान का पड़पोता हूं,
शैतान का I'm the great grandson of Iblis. So this is a jinn who comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my name is Ham and I'm the son of him who is the son of Laqis and who is the son of Iblis. I'm the great grandson of Iblis, Satan. याद रखिए हमारे उलमा कहते हैं कि शैतान की नस्ल में सिर्फ एक ही मोमिन है और यही हाम है। शैतान की नस्ल में यही एक हाम है जो मोमिन है, इसके अलावा कोई मोमिन नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहवाल बयान कर, अपने हालात बयान कर। वो हाम कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र बहुत बड़ी है। जब आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे को शहीद किया तो उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था और मुझे वो वाक़यात भी याद है, उस वक्त भी मैं मौजूद था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर मैं ईमान लाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मैंने ज़बूर का इल्म हासिल किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात का इल्म हासिल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इंजील का इल्म हासिल किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और एक पैगाम मेरे पास है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, आपके लिए लाया हूँ। वो पैगाम क्या है? हाम कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, है हाम, मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला है, मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला है, नबियों का सैयद आने वाला है, सरदार आने वाला है, सालार आने वाला है। और जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तू उस वक्त जिंदा होगा। मैं कहता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा, हुजूर को कैसे पता नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर मुझ ईसा का सलाम पेश कर, मुझ ईसा का सलाम पेश कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिन का वाक़या सुन रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की बरसात जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत आ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और रोकर फरमा रहे हैं, है हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस, तुझ पर भी सलाम मेरे भाई ईसा पर भी सलाम, तुझ पर भी सलाम मेरे भाई ईसा पर भी सलाम। हुजूर जिन्नात के साथ जिन्नात की बोली में बात कर रहे हैं, जिन्नात की जुबान में बात कर रहे हैं। मेरे आका जिन्नात की बोली भी जानते हैं, जिन्नात की जुबान भी जानते हैं। और यहाँ पर एक और सबक भी हमें मिलता है, आज इब्लीस बड़ा परेशान होगा। परेशान होगा कि नहीं? इब्लीस शैतान परेशान होगा। वो कहेगा, सारी जिंदगी मैंने मेहनत की, मिलाद की महफिल खत्म हो जाए, मिलाद का खात्मा हो जाए, लेकिन है जालिम इंसान बरतानिया से आकर बेंगलोर में मिलाद की महफिल का इनेकाद करता है और मेरे पड़पोते का नाम ले लेकर मुझे जलाता है। मैं भी जवाब देता हूँ, मिलाद की महफिल में तेरे पड़पोते का नाम लेंगे क्योंकि वो मामिन है, वो आशिक है और जलने वाला जलता रहेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहतरम अहिब्बा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन मजीद मुझे करीब होकर बात करना जरूरी है ताकि बाहर आवाज आए। लेकिन जो बाहर हमारे भाई बहनें हजारों की तादाद में मौजूद हैं, एयरवाई QTV पर इसकी रिपीट्स बार बार चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम अहिब्बा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत इल्मी पर बयान करना ये मुझ बेबसात के बस का रोग नहीं है, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। हम कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने इब्तिदा में कलाम किया और आपको बताया कि एक ऐसा नुस्खा पेश किया जाएगा जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा और क़ल्बी हुजूरी हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह
انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اوراد و وظائف دیے جائیں گے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ دل کے بند دروازے کھلیں گے، اور جب یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے چند باتیں امام سعد الدین تفتزانی کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ امام تفتزانی کا واقعہ لکھتا ہے سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی توضیح و تلویح معروف اصول فقہ کی کتاب ہے، شرح المقاصد پڑھنے والے جانتے ہیں تفتزانی کون ہے۔ عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد نصفیہ، شرح عقائد جسے کہا جاتا ہے، اب جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ امام تفتزانی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، مجھے ملک شام کے اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کر کے امام تفتزانی کی کتاب میں سمجھنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور امام تفتزانی ایک بہت بلند و بالا، ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز امام ہے۔ امام تفتزانی کون تھا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ امام سعد الدین تفتزانی قطب الدین رازی کا شاگرد ہے۔ قطب الدین رازی اپنے دور کا عظیم ماہر فن استاد ہے، لیکن امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی اس وقت انتہائی کند ذہن، انتہائی بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب قطب الدین رازی اپنے طلباء سے، اپنے طلاب العلم سے بات کرتے اور کسی کی حماقت یا احمق ہونے پر مثال پیش کی جاتی کہ فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو نرا احمق ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو ہمارے سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے۔ یعنی حماقت کی دلیل اور حماقت کی مثال اور جہالت کی مثال کے طور پر سعد الدین تفتزانی کو پیش کیا جاتا کہ سعد الدین تفتزانی ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو یہ ہمارے تفتزانی کی طرح ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے۔ اور یہ سعد الدین تفتزانی پھر کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا اگر آج سے 1400 سال پہلے پردہ فرما چکے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، بار بار کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا، امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پھر کتابیں کھولتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ذہن نشین نہیں ہوتی۔ آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے عرض کرتے ہیں، ہے اللہ اگر میں کند ذہن ہوں، اگر میرا ذہن کمزور ہے، اگر میرا حافظہ کمزور ہے، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے، تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں، علم سے محبت ہے، علم سے پیار ہے، رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہوں، میرے اللہ کرم فرما، اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما، ہے اللہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دے۔ اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا تو تفتزانی ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں۔ کہا ہے تفتزانی باہر آ جا، باہر آ جا۔ کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں، او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے، میں تو عالم دین بنوں گا، علم دین پڑھوں گا۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بار بار محنت کر رہا ہے، ایک مدت سے تفتزانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، خلوص دیکھیں، شوق دیکھیں، تفتزانی بار بار محنت کرتا ہے۔ تفتزانی کہتا ہے جاؤ، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، سعد الدین تفتزانی باہر آ جاؤ۔ کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں نے علم کی خدمت کرنی ہے، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، جاؤ چلے جاؤ، میں باہر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے، سعد الدین باہر آ جاؤ۔ کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آ سکتا، میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا، 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کہا تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاح لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں، وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا، اپنا جبہ بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنی کتابیں بھول گیا، کتابیں وہی رہ گئی، جوتا تک نہ پہنا۔ تفتزانی فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے۔ اب تفتزانی کو کسی کی خبر نہیں، ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بڑھ رہی ہے، وہ مدینے والی سرکار آ گئی ہے، وہ آقا آ گئے ہیں۔ پہلے تو تفتزانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جب آقا خود آ گئے ہیں، تفتزانی کی کتابیں وہیں
पड़ी की पड़ी रह गई। तफ्ताजानी बाहर जाता है, आका आपने करम फरमाया, आका आपने करम फरमाया। बताना चाह रहा हूँ कि आज से 700 साल पहले अकाबिरीन के अकायद क्या थे, उनके नजरियात क्या थे, उनके एतकादात क्या थे। ये बरेली का अकीदा नहीं है, ये हिंद का अकीदा नहीं है, ये असलाफ का अकीदा है। आला हजरत ने इन्हीं अकायद का प्रचार किया, इन्हीं अकायद को पूरे आलम में फैलाया। आज जब हम मुल्क शाम के उलमा से मुलाकात करते हैं तो वो भी कहते हैं बरेली में है कोई मुहद्दिस जिसकी काविशों से आज हमें भी इल्म का वो नूर मिल रहा है जो शाम की किताबों में नहीं मिलता था, जो अजहर के उलमा की किताबों से नहीं मिलता था। हाँ, उस इमाम ने हमें भी इल्म दिया है। बताना चाहता हूँ ये अकीदा हिंदू पाक का बनाया हुआ नहीं, ये अकीदा हमारे अकाबिरीन का है जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से समझा। तफ्ताजानी आका का दीदार करके कहता है या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ। आका ने फरमाया हे तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलता है, तफ्ताजानी मुंह खोलता है। आका अपना लुआबे दहन तफ्ताजानी के मुंह में डालते हैं। आका तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा दिन है, वही किताब है, वही सबक है, वही मदरसा है, वही दरसगाह है, वही उस्ताद है। कुतुबुद्दीन राजी है, सबक पढ़ा रहा है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है मैं परेशान, अरे क्या हो गया। जिस तरह एक सांप उछल उछल कर अपने मुखालिफ पर हमला करता है, आज तफ्ताजानी इल्मी निकात पर ऐसे हमला आवर होता है, अपने मुखालिफ को झंझोड़ के रखता है। हे तफ्ताजानी क्या हुआ, कयामत आ गई, तू सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, हुआ क्या, तू तो बला का आदमी बन गया, तू इतना बड़ा आलिम एक रात में कैसे बन गया। तफ्ताजानी ने कहा हे उस्ताद राज की बात है, तन्हाई की बात है, सबके सामने नहीं बता सकता, अलहदगी में बताऊंगा, इनफिरादी तौर पर बताऊंगा, राज की बात है, सबके सामने नहीं बताऊंगा। उस्ताद ने कहा हे तफ्ताजानी आ, फिर मुझे बता। उस्ताद भी क्लास को छोड़ के तफ्ताजानी के साथ एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हे तफ्ताजानी बता माजरा क्या है, हुआ क्या है। तफ्ताजानी ने कहा क्या बताऊं है उस्ताद, क्या बताऊं है उस्ताद। कल रात मैंने पुकारा था, कल रात मैंने पुकारा था, कोई आया था, कौन आया था। मैं शेर में बता देता हूँ। एक माहे मदन, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तफ्ताजानी ने कहा कल रात आका आए थे, ये आका की अता है, ये मदीने वाले की अता है, ये मदीने वाले की अता है। अब कुतुबुद्दीन राजी क्या कहता है, कुतुबुद्दीन राजी का जुमला अपने दिल में, दिल के किसी प्यारे से कोने में संभाल लीजिएगा। अब ज़हन के बंद दरीचों को खोल लो, दिल के बंद दरीचों को खोल लो। कुतुबुद्दीन राजी का जुमला इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभालता है इसे। खाना इदराक में आशिकों मचल जाओ, खुशियाँ मनाओ, कैसा प्यारा अकीदा हमें दिया गया है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है अरे तफ्ताजानी आज तो मैं भी तुझ पे नाज करता हूँ। अरे हम तो तुझे कुंद ज़हन कहते रहे, हम तो तुझे हमाकत की मिसाल के तौर पर पेश करते, अहमक कहते। आज 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 कुतुबुद्दीन राजी भी कहता है काश काश मैं भी कुंद ज़हन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता। अरे किताबें वो न दे सकी जो तुझे तेरे आका ने दिया, तेरे दिल से आवाज निकली, आका ने करम फरमाया। आज जी चाहता है, आज मैं भी तमन्ना का इजहार करता हूँ काश मैं भी कुंद ज़हन पैदा होता, मदीने वाला मुझे भी जलवा दिखा देता, मेरे आका दीदार करा देते। मेरे आका के दीवानों पुकारते रहो मदीने वाले को, ये अकीदा रखो तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
If you truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, a lover never finds faults in his beloved. A lover will never search for faults in his beloved. Remember that. If you study the Quran and your intention in studying the Quran is so you search for faults in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you're not a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you love someone, your love can make you blind for your beloved. It makes you deaf for your beloved. Huzur ne irshad farmaya, hubbuka shay yu'ni wa yusir. جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے. جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے, بہرا بھی کر دیتا ہے. عشق ہو جائے نا تو عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں کسی سے پیار ہو جائے تو انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بھی ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے محبوب میں کوئی عیب ہو تو پیار آپ کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا. کوئی بتانے والا بتا رہا ہو, بار بار بتا رہا ہو کہ اس کی صورت دیکھ, اس کی شکل دیکھ, اس کا قد دیکھ, اس کا علم دیکھ, اس کا کلام دیکھ, انداز تکلم دیکھ, گفتار دیکھ, کردار دیکھ, تجھے اتنے عیب نظر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں بس اب جب دل دے دیا ہے تو اب عیب نظر نہیں آتے. عشق ہو جائے, پیار ہو جائے تو پیار اندھا ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ کافی عرصہ پہلے ARY پر یہ تقریر کی تو کسی نے کہا یہ بالی ووڈ کے ڈائلاگز آپ نے کہاں سے سیکھے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو, تمہیں شاید بالی ووڈ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, ہمارے آقا کی حدیث ہے, ہم نے یہ آقا سے سیکھا ہے. پیار ہو جائے تو پیار اندھا کر دیتا ہے. یہ کہیں موویز سے نہیں ڈائلاگ آئے, لیکن افسوس کی بات ہے آقا کی باتیں بھی اگر کسی کو موویز سے ملے تو وہ سمجھتا ہے یہ مووی کی باتیں, آقا کی باتیں نہیں ہیں. ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں, اتنا دور ہو چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیار اندھا کر دیتا ہے. دیکھیے, اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے, کسی چیز کو آپ اپنا لیں, وہ انسان ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بنگلہ ہو یا کوئی موبائل فون ہو یا کوئی گھڑی ہو یا کوئی لباس ہو, جب آپ کسی کو اپنا لیں نا, جب آپ کسی چیز کو اپنا لیں تو اپنانے کے بعد پھر آپ کو عیب نظر نہیں آتا, آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے اپنا لیں. اگر اپنایا نہیں ہے, اپنانے کے حوالے سے کسی تذبذب کا شکار ہیں تو پھر عیب نظر بھی آئیں گے, سنائی بھی دیں گے. آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں مجھے فلاں گاڑی چاہیے, جس قسم کی گاڑی چاہیے اس قسم کی بے شمار گاڑی وہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھ لو. آپ دیکھتے ہیں, اب جب تک آپ نے وہ گاڑی خریدی نہیں, جب تک آپ نے اس گاڑی کو اپنایا نہیں, آپ اس میں ڈیفیکٹس تلاش کریں گے, بڑے میٹیکولسلی دیکھیں گے کہ اس میں یہ بھی ڈیفیکٹ ہے, اس میں یہ عیب ہے, فلاں عیب ہے, اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہے, یہ فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں اعتبار سے بری ہے. اب آپ کو عیب نظر آ رہے ہیں, آپ کو کوئی ساتھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس میں فلاں عیب ہے, فلاں عیب ہے, آپ کو سنائی بھی دے رہے ہیں. آپ عیوب کے حوالے سے, ڈیفیکٹس کے اعتبار سے اندھے بھی نہیں ہیں, بہرے بھی نہیں ہیں. لیکن جو ہی سودا ہو جاتا ہے, کسی گاڑی کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں, جب خرید لیتے ہیں, خریدنے کے بعد اب جب آپ گھر جا رہے ہیں, آپ کو وہی دوست جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس میں فلاں عیب ہے, فلاں نقص ہے, فلاں ڈیفیکٹ ہے, اب وہ بھی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائے کہ عیب ہے, کیونکہ اب وہ گاڑی آپ کی اپنی ہو گئی ہے. اگر وہ جرت کرے بھی تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نظر نہیں آتے, مجھے دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے اپنا لیا ہے, آپ نے اس گاڑی کو اپنا لیا ہے. جب آپ مکان لے لیتے ہیں پھر کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلاں چودھری صاحب آپ کے مکان میں فلاں ڈیفیکٹ ہے, کوئی جرت نہیں کرے گا کیونکہ اب اس کا اپنا ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں کہے گا, اب اسے عیب نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں. جب تک خریدا نہیں تھا نظر بھی آ رہے تھے, سنائی بھی دے رہے تھے, کوئی بتانے والا بتا رہا ہے, آپ بہرے نہیں ہیں, سن رہے ہیں, نابینا نہیں ہیں, اخیارے ہیں, بینائی ہے, دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہی اپنا لیا اب عیب نظر بھی نہیں آ رہے, اب عیب سنائی بھی نہیں دے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کی علامت ہے, دنیا کی وہ چیزیں جن میں عیب ہوتے ہیں, جب پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, نہ دکھائی دیتے ہیں, نہ سنائی دیتے ہیں. جن چیزوں میں عیب کا امکان ہے ان سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, عیب سنائی نہیں دیتے. یہ تو دعویٰ ہے اس آقا سے پیار کا جسے اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے. عیبدار چیزوں سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, بے عیب آقا سے پیار کا دعویٰ ہے. پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں رکھتے, نور نہیں ہے, حاضر و ناظر نہیں ہے, پکارو تو سنتے نہیں, مدد فرما نہیں سکتے, زندہ نہیں ہے, ہمیں جانتے نہیں ہیں, ہمیں دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں سنتے نہیں ہیں, دنیا کا علم نہیں ہے. عیب تلاش
والے جھوٹے پیار کے مدعی، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پیار نہیں ہوا، اگر پیار ہوتا تو تو دل سے کہتا ہاں میرے آقا سبب وجود کائنات ہیں، میرے آقا مصداق لولاکا لما خلقت الافلاک ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے زمین ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے آسمان ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے کشائی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے کائنات میں کوئی شے پیدا ہی نہ کی جاتی، یہ سارا جہاں انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر صوفیاء کے میں کدے سے تربیت حاصل کرنے والوں کی بارگاہ میں تو زانو تلمس طے کرتا تو تو دل سے کہتا یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ تو دل سے کہتا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تو اقبال کا کلام ہے، اقبال کا انداز اپنا ہے، لیکن بریلی کا محدث اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا۔ گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا